مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آئے نبی پر پھر مرتبہ آواز کر درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت و برکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. معزز سامعین محترم، آپ اور ہم نے بارہا سنا کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو پیدا کیا. تو جب انسانوں کی باری آئی، بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے محض ہماری عبادت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، خوف کرنے والے، میدان محشر کا خوف رکھنے والے، نارے جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اہل علم ہیں. علماء اہل علم، چاہے وہ شریعت کا علم رکھیں، چاہے طریقت کا رکھیں، چاہے حقیقت معرفت کے علم پر فائز ہو جائیں. یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، وہاں جواب دینا ہوگا، یہ جانتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی جانب راغب کرتے ہیں. تو سامعین محترم، علم کیا ہوتا ہے؟ جبکہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لفظ علم کے تعلق سے، لیکن یہاں پر مراد علم دین ہی ہے. یہاں پر مراد علم دین ہی ہے. دیگر علوم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، پر علوم اسلامیہ کو ہم پر لازم کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے علوم کبھی بھی کسی وقت بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسباب معاش ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. علوم دنیا، علوم اسلام، تعلیم اسلام وہ ہے جو تمہارے پیٹ کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. دنیا میں رہیں تو ماں باپ بھی تمہاری عزت کریں گے، ماں باپ کی تعظیم کرنے کا سلیقہ بھی تمہیں مل جائے گا. علوم اسلامیہ کا مقصد یہی ہے کہ جس کے ذریعے
لفظ ب لفظ ورڈ ٹو ورڈ اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، نیکیوں کا انبار جمع ہوتا ہے۔ علوم اسلامیہ کو ہم نے آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی جی، بس ایک دوسرے پر کمنٹس کرنا، اعتراض کرنا، فتنہ برپا کرنا، یہ ہمارے پاس ایک خاص توجہ کا نظریہ بن چکا ہے۔ تو آئیے اسی جانب لے چلتا ہوں جہاں، کیونکہ میں نے بارہا کہا کہ دنیا کی کوئی چیز ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، بالخصوص دین اسلام کا معاملہ، کیونکہ دین اسلام کو وجود ہے تو ساری کائنات کو وجود ہے۔ اگر دین اسلام کو وجود نہیں ملا تھا تو پھر کسی کو وجود نہیں ملا۔ کہتے ہیں نا 1400 سال پرانا اسلام، 1400 سال نہیں، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی، تب وہاں سے سال ہجری کا شروع ہوا، اس لیے 1400 سال گنا جاتا ہے، ورنہ روز اول سے اسلام ہے۔ یہی ہے علوم اسلام سمجھنے کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا موقع آتا ہے، معراج کا موقع آتا ہے جی، اسی طرح آپ کے وسیلے کا، آپ کے علم غیب کا جی، کہ تمام مراحل پر ہم ایک دوسرے پر طعنہ دیتے چلتے ہیں، ذہن بن چکا ہے ہمارا، کیونکہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ لیکن آئیے قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے ذہن کو کھول دوں گا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اس سے کوئی سروکا نہیں ہے، کسی کا ٹھیکہ لے کر تو میں نہیں بیٹھا، بس اتنا ضرور ہے کہ جو سیکھا ہوں وہ دوسرا تک پہنچاؤں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام، اب قرآن کی آیتیں میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت ہو جائے گا، بات ختم نہیں ہونے پاتی، لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ کہف کی آخری صفحات کو، 15ویں پارے میں سورہ کہف شروع ہو رہا ہے، 16ویں پارے میں سورہ کہف ختم ہو رہا ہے، تو 15ویں پارے کے آخری 2 پیجز سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں جو باتیں کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام منبر پر کھڑے رہ کر قوم سے کہا کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سب یہی کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے بزرگ محترم ہیں، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جب اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کے لقب سے نوازا، جب اللہ پاک نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، تو پھر آپ سے زیادہ کون ہے؟ بات تو صحیح ہے، چونکہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھ لیں، ہر ملک کا، ہر ریاست کا ایک قائد ہوتا ہے جسے چیف منسٹر کہتے ہیں، دوسرا ہوتا نہیں ہوتا، دوسرا ہوتا تو اس کے ماتحت ہوتا، لیکن اس کی برابری میں کھڑے ہونے والا، اپوزیشن بھی اگر ہے تو اس کے ماتحت ہے، کیونکہ اقتدار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ایک میان میں 2 تلوار نہیں آ سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا بے ساختہ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑھ کر کون چاہتا ہے؟ اب بتاؤ، اسی لیے تو کہا گیا ہے امت محمدیہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو، سدھار لو، کیونکہ کل میدان محشر برپا ہوگا تو دیگر انبیاء کی قوموں کو عذاب سے بچنے کے لیے
کچھ نہ کچھ ہیلا ضرور ہوگا، مگر امت محمدیہ کو کچھ ہیلا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ ان قوموں کے پاس ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی، اب تک جو کام کر رہے تھے، جو عمل کر رہے تھے، جب دوسرا نبی آ رہا ہے، دوسرا رسول مبعوث ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے، قانون بدلتا ہے، آئین بدلتا ہے، اعمال بدلتے ہیں۔ اب تک جو عمل کر رہے تھے فی الفور، پھر دوسرے نئے عمل پر آنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں؟ ایسے امت محمدیہ کو اللہ نے کیا کیا؟ آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا، اے میرے نبی کی امتیو، اے میرے بندو، فلاں نبی کی قوم نے فلاں گناہ کیا تو میرا فلاں طریقے سے ان پر عذاب نازل ہوا، فلاں نے فلاں کیا تو اس پر میرا یہ عذاب نازل ہوا، لہذا تم ان چیزوں سے بچو۔ اس کے بعد بھی اگر ہم نہ بچیں، اپنے آپ کو نہ بچائیں، اپنے آپ کی حفاظت نہ کریں، اپنے کفالت میں اپنے تحت چلنے والوں کو اگر ہم راہ راست پر نہ لائیں، تو میدان محشر میں سوائے جہنم کے عذاب کے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کہا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی انانیت نہیں تھی، اگر سمجھیں تو حق ہے، لیکن اللہ کی نظر سے اگر سمجھیں تو اللہ فیصلہ کر رہا ہے، اللہ فیصل ہے، اس سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ نے جو سوال کیا قوم سے وہ بھی حق تھا، موسیٰ کی قوم نے جو جواب دیا وہ بھی حق ہے، اور ایک ریاست کا جب ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے تو نبی اور رسول کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا، سب اس کے ماتحت ہوں گے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، یہ کیوں؟ ہم جیسے نادانوں کو بتانے کے لیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا پڑھ لیے، چند کتابیں پڑھ لیے تو اتراتے میں بڑا عالم بن گیا، چار فقہی مسائل پڑھ لیے تو اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار بتا دیتے ہیں، چار پیسے آ گئے، 4 منزلہ بلڈنگ بن گئی، اتراتے ہیں۔ کوئی حسن و جمال پر اتراتا ہے، کوئی اولاد کو لے کر اتراتا ہے، کوئی ہنر کو لے کر اتراتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو لے کر اتراتا ہے، کوئی اپنے بازو یعنی بھائی کی طاقت کو لے کر اتراتا ہے، لیکن فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی، وہ خدا فرما رہا ہے اے موسیٰ، اے موسیٰ، تم جانتے ہو کہ اس روئے زمین پر تم سے زیادہ اور جاننے والا کوئی نہیں ہے، مگر یاد رکھنا ہے موسیٰ، ہم تم کو ہمارے ایسے بندے سے ملائیں گے، وہاں جائے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم نبی بنائے گئے، تم کلیم اللہ کے لقب سے نوازے گئے، تم پر میری کتاب نازل ہوئی، باوجود اس کے اس کو میں نے کوئی کتاب نہیں دی، میں نے اس کو کوئی منصب نہیں دیا، باوجود اس کے میں نے اپنی ذات سے اسے ایسا علم عطا کیا ہے جس سے وہ نعمت تم کو نہیں مل سکی۔ مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ کو اس نعمت سے روکا گیا، نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو کچھ منصب دے دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، لیکن جب نبی محمد الرسول اللہ کا معاملہ آیا تو فرمایا اے نبی، جہاں تک میری قدرت ہے وہاں تک تمہاری مصطفائی ہے، وہاں تک تمہاری مصطفائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ موسیٰ، مجمع البحرین سورہ رحمان میں جہاں 2 نہریں سمندر ایک جگہ مل جاتے ہیں اس راستے پر چلے جانا۔ کس کو کہا رہا ہے اللہ رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ وہ ہیں جو کلیم اللہ ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ جب موسیٰ کو جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اے مولا میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، قانون دے کر بھیجا ہے، کتاب دے کر بھیجا ہے، اب میں میرے ماتحت کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر، قربان جائیے موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ نہیں فرمایا، بلا کسی چوں چرا وہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف بات جو ہے وہ بات کہہ دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ رہے ہیں،
کون ہے وہ؟ جناب خضر، جن کے متعلق اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں ولی ہے، کوئی کہتے ہیں نبی ہے، اپنی جگہ، لیکن اللہ والے ضرور ہیں، اہل اللہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جیسے خضر نے دیکھا موسیٰ کو، کہنے لگے ادھر کدھر آئے، یہاں کیوں آئے؟ تم جب خدائے رب العالمین سے ضد کرتے ہو، تم مجھ جیسے کے پاس آ کر تم کیسے صبر کر پاؤ گے؟ موسیٰ نے کہا وہ سب اپنی جگہ ہے، جس سے میں ضد کرتا ہوں نا، وہی رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اسی رب نے بھیجا ہے۔ تو خضر نے فرمایا موسیٰ، بڑے صبر کے ساتھ رہنا ہوگا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، بڑے صبر و استقلال کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ضد کرنے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اور ضد نہیں تھی، ضد یہی تھی کہ اللہ سے فرمائے تھے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، چونکہ وہ آنکھ کسی اور کو دی گئی ہے۔ تو ایسا ہی ایک اور معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہوا، تو خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو خضر نے فرمایا کہ موسیٰ تم صبر نہیں کر پاتے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ میں کر لوں گا، موقع دیجیے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہو جائے، اگرچہ کہ میں مطمئن نہ ہوں، اگرچہ میں صبر نہ کر سکوں، کم سے کم اس خدائے رب العالمین کی حکم کی فرما برداری تو کر لوں۔ تو خضر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سمندر کے اس پار سے اس پار جانا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے پانی کے، سوائے پانی کے۔ اب کتنی دیر تیرو گے تم؟ کتنی دیر تیرو گے؟ سمندر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا نا، کوئی کنٹا، کوئی بولی، کوئی تالاب نہیں ہوتا، سمندر بہت وسیع ہوتا ہے، اور پانی میں اترنے کے بعد آپ کو راستہ سمجھ میں آئے گا، وہاں سمت سمجھ میں آئیں گے کہ ہمیں اسے اسٹریٹ جانا ہے، نہیں سمجھ میں آتا۔ سمندر بڑا ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے، چوکونی نہیں ہوتا۔ ہاں میں ایسا اسٹریٹ جاؤں گا، رائٹ سائڈ جاؤں گا، لیفٹ جاؤں گا، رائٹ ٹرن لوں گا، لیفٹ ٹرن لوں گا، نہیں، کیسے جائیں گے؟ تو بہرحال موسیٰ اور خضر سمندر کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایک کشتی چلانے والا ملا آ گیا۔ اس کشتی چلانے والے نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندو، چہرے سے بڑے اللہ کے مقبول نظر آ رہے ہو، آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، میں تمہیں پار کر دوں گا اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے، آج کوئی ہے ایسا تاجر جو چہرہ دیکھ کر پہچان لے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کشتی چلانے والے نے کہا کہ میری کشتی میں سوار ہو جائیے، معاوضہ نہیں دوں گا، آپ کو سمندر کے اس پار چھوڑ دوں گا۔ بیٹھ گئے موسیٰ اور خضر علیہ السلام، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد خضر علیہ السلام کیا کیے؟ کسی چیز کے ذریعے کشتی کو سوراخ ڈالا۔ کہاں؟ چھت پر، باڈی پر نہیں، بلکہ کشتی کا وہ حصہ جو پانی پر چل رہا ہے، کشتی کا وہ حصہ جو پانی کی سطح پر چل رہا ہے، اس پر آپ نے چھید لگا دی، سوراخ ڈال دی۔ اب کیا ہوگا؟ پانی بھرے گا، تھوڑا 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 بھرتے 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 جب کشتی میں پانی بھر جائے گا تو کشتی کیا ہوگی؟ سمندر میں غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ موسیٰ بھی جائیں گے، خضر بھی جائیں گے، کشتی والا بھی جائے گا، کشتی والے کا گھر بے سر و سامہ ہو جائے گا۔ لیکن نہیں ہوا، نہیں ہوا، بسلامت کنارے اس پار چلے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، تم نے بڑا غضب کر دیا، بیچارے کشتی والے نے ہمیں بلا کر بٹھایا، کوئی معاوضہ تک نہیں لیا، اور تم نے اس کی کشتی کو سوراخ ڈال دیا، عیبدار بنا دیا۔ اگر اس کشتی میں پانی داخل ہو جاتا، کشتی سمندر میں غرق ہو جاتی، میں بھی جاتا، تم بھی جاتے، کشتی والا بھی جاتا، اس کے گھر والے لاچار مجبور ہو جاتے۔ خضر نے فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایک موقع اور دے دیجیے،
اب چل رہے ہیں، خضر اور موسیٰ راستے سے چل رہے ہیں۔ ایک میدان تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے، اس میدان میں جاتے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک معصوم بچے کو پکڑ کر اس کا گلا دبا دیتے ہیں۔ خضر علیہ السلام گلا دبا دیتے ہیں۔ موسیٰ پھر حیران ہو کر برجستہ کہہ دیتے ہیں، اے خضر تم نے کیا بڑا غضب کر دیا کہ اس معصوم کی جان لے لی۔ تب خضر نے پھر یہی فرمایا، قال عالم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک موقع دے دیجیے تاکہ میں صبر کر لوں۔ ٹھیک ہے، چلے پھر راستہ طے کر رہے ہیں، ایک بستی میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بستی میں کھانے کا سوال کیا کہ ہم مسافر ہیں، مجبور ہیں، ہمیں کھانے کی مدد کیجیے، ایک وقت کا کھانا کھلا دیجیے۔ تو بستی والوں نے کہا کہ محترم یہ غریب بستی ہے، کسی اور بستی میں جا کر سوال کر لینا، یہ غریب بستی ہے، کسی اور بستی میں جا کر سوال کرنا، شاید وہاں تمہیں کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ابھی باتیں ہوئی، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک دیوار تھی، کوئی باؤنڈری نہیں تھی، کوئی صرف ایک دیوار تھی، گھر نہیں تھا، پچی نہیں تھی، وہ دیوار گر رہی تھی۔ تو حضرت خضر نے اپنی پشت اور اپنے ہاتھوں کے سہارے اس گرتی ہوئی دیوار کو روک لیا، اپنی پیٹھ اور ہاتھوں کے ذریعے گرتی ہوئی دیوار کو روکا۔ اب بتاؤ، بڑی بات کرتے ہیں نا، بہت بڑی بات کرتے ہیں، ہماری زبانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں جی۔ ایک دیوار تو بہت دور ہے، آپ کے گھر کا ایک پلر لے لیجئے، اگر وہ گر رہا ہے کیا تم اس کو پکڑ لو گے تو پلر ٹھہر جائے گا؟ نہیں، وہ گرتا بھی ہے، تم کو لے کر بھی گرتا ہے، تم کو زخمی بھی کرتا ہے، اگر وقت آئے تو تم کو موت کے منہ میں بھی دھکیل دیتا ہے نا۔ تو خضر نے اپنی پیٹھ اور ہاتھوں کے ذریعے گرتی ہوئی دیوار کو روکا۔ موسیٰ نے کہا کہ خضر، جن بستی والوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، اس بستی کی تم کیوں مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھ لیں، یہ سب باتیں موسیٰ کی خدا کی ناراضگی میں نہیں تھی، خدا کی نافرمانی میں نہیں تھی، شکوہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہم جیسے نادانوں کو اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے، جب میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اس کو میں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، اس کو میں نے کتاب دے کر بھیجا، اس کو میں نے قانون دے کر بھیجا، اس کو میں نے آئین دے کر بھیجا۔ جب وہ انانیت کی بات کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک نبی کو میں اپنے اور بندے کے پاس بھیج سکتا ہوں۔ تو اے بندو، تمہارا علم کتنا، تم کتنے جو تم اتراتے ہو، تم کتنے، تمہارا علم کتنا، تمہاری زندگیاں کتنی، تمہارے اعمال کتنے، تمہارے اعمال کتنے۔ تو جب موسیٰ نے وہاں پر بھی کہا کہ خضر تم نے کیا کیا، تو خضر نے فرمایا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 3 مواقع لیے تھے، اب تینوں مواقع پر بھی صبر نہ کر پائے، برجستہ خضر سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام واپس ہونے لگے۔ تو خضر نے کہا، اے موسیٰ رک جاؤ، اے موسیٰ رک جاؤ، جانے سے پہلے وہ تینوں باتوں کی وضاحت سن کر جانا، تاکہ تم اپنی قوم کو بتا سکو رب کی قدرت کیا کام کرتی ہے، اور رب جس کو اپنا ولی بناتا ہے، جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، تو اس کو کیسے کیسے نوازشات اس پر نازل فرماتا ہے، کیسے کیسے معجزات انہیں عطا کرتا ہے، کسی کو منصب دے کر معجزہ دیتا ہے تو کسی کو منصب نہ دے کر معجزہ دیتا ہے۔ وہ تینوں باتیں سن کر جانا۔ تو آئیے اب اس جانب لے جا رہا ہوں، اس جانب لے جا کر آپ کے ذہن کھول رہا ہوں۔ اعمال ہمارے کیا ہیں ہم محاسبہ نہیں کرتے، لیکن اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبیہ کرنے کو چلتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں بے ادبیہ کرنے کو چلتے ہیں۔ حضرت خضر نے جہاں کشتی کو سوراخ ڈالا، اب بتائیے میں کھڑا ہوں، آپ بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بس مسجد کی ہماری وہ دیوار ہے، اس دیوار تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کی نظر اچھی ہے، جس کی نظر کمزور ہے وہ تو نہیں بتا سکتا، مگر
اللہ والے وہ ہوتے ہیں. میں نے سمندر کا راستہ تو بتلا دیا نا کیسا ہوتا ہے سمندر, آپ نے بھی دیکھا جی. سمندر کے اس پار رہ کر سمندر کے اس پار کا عالم خضر جان رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس کشتی کو پانی کی سطح پر میں نے سوراخ اس لیے ڈالا, چاہتا تو میں ٹاپ پر بھی سوراخ ڈالتا, اس کے ٹاپ کو پھاڑ دیتا, باڈی کو سوراخ ڈالتا, باڈی کا رائٹ لیفٹ حصے سے کچھ توڑ دیتا, لیکن میں نے وہ نہیں کیا. میں نے اسے ایسا عیبدار بنا دیا جس کو دنیا دار دیکھ لے تو یہ سمجھ لے کہ یہ کشتی عیبدار ہے, سوراخ والی ہے. یہ جب سمندر میں چلے گی تو پانی کے بڑبڑے اس کے اندر جائیں گے, جاتے جاتے کشتی پانی سے بھر جائے گی اور کشتی سمندر میں غرق ہو جائے گی. دنیا والے سمجھتے ہیں ہم جیسے گناہگار, مجھ جیسے گناہگار سمجھتے ہیں. تو خضر نے کہا سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. سمندر کے اس پار, یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سورہ کہف کے صفحات کو پڑھ لیں. کھلے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 15ویں پارے کے آخری 2 صفحات 2 پیجز سے لے کر 16ویں پارے میں جہاں سورہ کہف ختم ہو رہا ہے وہاں تک کی آیات کو پڑھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا. کیونکہ وقت مناسبت میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ترجمہ بول رہا ہوں آپ کو. تو خضر نے فرمایا کہ سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو جو بھی کشتی اچھی نظر آئے وہ کشتی چھین لیتا ہے. اس لیے اس بیچارے غریب کی کشتی کی حفاظت کے لیے میں نے سوراخ ڈالی اور پانی کی سطح پر, تاکہ اس کی نظر جب پڑے پانی کی سطح پر سوراخ ہے تو وہ کشتی اس کی بچ جائے گی. اور خدا کی ذات پر یقین ہے جب تک کہ کشتی چلتی رہے گی کبھی سمندر میں غرق نہیں ہوگی, کبھی اس کے اندر پانی نہیں بھر پائے گا, نہ کبھی پانی بھرے گا نہ کشتی سمندر میں غرق ہوگی. دوسری بات, جہاں میدان میں ایک بچے کا گلا آپ نے دبا دیا, مار ڈالا, مر گیا بچہ, ہلاک ہو گیا, تو بتلایا خضر نے وہ بچہ بڑا حسین و جمیل خوبصورت تھا, ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے. یوں تو ہر ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں, لیکن پیار میں فرق ہوتا ہے. ماں باپ چاروں بچوں سے اپنے پیار کرتے ہیں, لیکن چاروں بچوں کے پیار میں فرق ہوتا ہے. تو ان ماں باپ کی محبت جو اس پر غالب تھی, اس طرح غالب تھی کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. تو خضر نے گلا دبایا تو کیوں, بتلایا کہ اس کی پیشانی پر میں نے تقدیر پڑھ لی تھی. اس کی پیشانی پر میں نے تقدیر پڑھ لی کہ وہ ان فیوچر آنے والے دور میں, زمانے میں جب وہ جوانی تک پہنچ جائے گا تو اسلام سے منہ پھیرنے والا ہے. جب وہ اسلام سے منہ پھیر لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ماں باپ جو عاشق رسول ہیں اس بیٹے کی محبت میں اپنا ایمان بھی کھو نہ بیٹھیں. اس لیے بچپن میں ہی اس کو میں نے مار ڈالا, تقدیر پڑھ لی تھی پیشانی پر. تیسری بات, جہاں بستی میں کھانے کا سوال ہوا, بستی والوں نے کھانا دینے سے منع کیا, کہا کسی اور بستی میں چلے جاؤ. اس بستی کی گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے روکا. میں نے بتلا دیا کہ گھر کا ایک پلر اگر گر رہا ہے اس کو لپٹ لیں, پکڑ لیں, کچھ بھی کر لیں, 10 آدمی پکڑ لیں تو 10 کو گاہل کر دے گا, ہلاک بھی کر سکتا ہے وقت آ جائے موت کا. لیکن صرف پیٹھ اور ہاتھ کے ذریعے گرتی ہوئی دیوار کو کیسے روکے خضر نے؟ تو بتلایا اس لیے میں نے دیوار کو روکا, جبکہ کچی دیوار بنی, پکی دیوار نہیں تھی, اور گرنے دینا تھا دیوار کو. کیوں روکا؟ موسیٰ نے کہا تھا نا. تو موسیٰ کو آپ جواب دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں اس دیوار کے نیچے ایک عاشق رسول نے اپنے معصوم شیرخوار بچوں کے لیے خزانہ دفن کر کے رکھا ہے. یہ بستی پہلے سے غریب ہے, اگر دیوار گر جاتی, خزانہ نمودار ہو جاتا, بستی والے لوٹ لیتے, تو پھر ان معصوم بچوں کا پرسان حال کون ہوتا جب بچے جوان ہو جاتے.
تو اس لیے میں نے اس گرتی ہوئی دیوار کو روکا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ والے زمین کے اندر کیا ہے جانتے ہیں، اللہ والے تقدیر کیا ہے جانتے ہیں، اللہ والے سمندر کے اس پار کیا ہوتا ہے جانتے ہیں۔ تبھی تم اہل سنت والجماعت کا ایمان و یقین عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تھے، ہیں، رہیں گے میدان محشر تک، اور نبی کے ہم قائل ہیں، نبی کے وسیلے کے قائل ہیں، نبی کے علم غیب کے قائل ہیں۔ تو اندازہ کریں، جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ یہ دے سکتا ہے، خضر کو دے سکتا ہے، آدم کو دے سکتا ہے، عیسیٰ کو مردوں میں جان ڈالنے کی طاقت دے سکتا ہے، ابراہیم کو آگ ٹھنڈی کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو نبی محمد الرسول اللہ کے لیے نبی اللہ نے فرمایا مختار کل ہے، آپ تو مختار کل ہیں، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تمہاری مصطفائی ہے۔ تو علوم اسلامیہ یہی ہے، اصل اس چیز کو سیکھنے کی حاصل کریں۔ آج ہم دنیاوی علوم تو بہت پڑھ لیتے ہیں، معاف کرنا میں نے بارہا کہا اور کہتا رہوں گا، میں نے ہر وقت کہا کہ یہی نہیں ساری دنیا کے لیے میرا میسج ہے، میرا پیغام ہے۔ الحمدللہ جہاں کھڑا کرے وہاں بولنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم دنیا کی ڈگریاں پڑھ لیں گے مگر کچھ کام کی نہیں ہے، صرف وہ پیٹ چلا سکتی ہیں جب تک پیٹ سلامت ہے، پیٹ پھٹ جائے تو ڈگریاں بیکار، پیسہ برباد۔ لیکن علم دین وہ ہے جو تم پڑھتے جاؤ تو لفظ با لفظ، وٹ ٹو وٹ تم کو نیکیاں بھی ملیں گی، دنیا تمہاری عزت کرے گی، ماں باپ کی تعظیم کرنے کا طریقہ تم کو مل جائے گا، ماں باپ بھی تمہیں عزت دیں گے، بڑے بھائی بہنوں کا ادب کرنے کا طریقہ تم کو مل جائے گا، بڑے بھائی بہن بھی تمہاری تعظیم کریں گے، چھوٹوں سے لاڑ و پیار، شفقت و محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ دین اسلام کی تعلیم کا کام ہے، اور چھوٹے بھی تمہاری تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں۔ یہ صرف علم دین میں ملتا ہے، کوئی اور ڈگری میں نہیں ملتا۔ میرے بھائی آپ کو کسی علم سے روکنا مقصد نہیں ہے، لیکن علم دین کم از کم قرآن پاک کی تلاوت اور روزمرہ جو ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، وضو، غسل، تیمم، جی ان چیزوں کو کم سے کم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، لیکن ہر کوئی کم سے کم روزمرہ کی یہ چیزیں تو حاصل کر دیں، کیونکہ ہر انسان حافظ قرآن ہونا، ہر انسان شارح حدیث ہونا، ہر انسان عالم دین ہونا، ہر انسان صوفی بصفہ ہونا ضروری نہیں ہے، کم از کم مومن ہونا ضروری ہے۔ ایمان پر خاتمہ کرنے کی تیاری کرے، ایمان پر رخصت ہونے کی تیاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آخری سانس نظر جانا ہونے تک اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہوئے دین اسلام کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔